تقی بھائی مجھے یہ بتائیں، اکثر خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آتا ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، ایسے خواب کا مطلب کیا وہ کچھ چیز ہمیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ ویسے ہی کیونکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے خواب میں آ جاتے ہیں؟ جی زیادہ تر جو نفسیات کے ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جس چیز کو ہم زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمارے خواب میں آتی ہے. بہت کم دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور بعض نے جو تحقیق کی، جو میں نے ادارے کا نام بھی لیا، مؤسسہ ملی خواب، انہوں نے کہا ہے کہ ایوریج ہر آدمی کو پوری زندگی میں ایک خواب ایسا آتا ہے جو 100% ثابت ہو جاتا ہے اور وہ ویسے ہی محقق ہو جاتا ہے. تو اگر ویسا خواب محسوس ہوتا ہے، اور اس خواب کی بھی جو تقسیمات بیان کی گئی ہیں اس کے اندر ایک قسم ہے خواب سفید اور ایک خواب شفاف، تو وہ اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ اٹھنے کے بعد بھی بالکل یاد ہوتا ہے کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. ورنہ عام طور پر جب انسان بیدار ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ کیا میں نے دیکھا تھا. لیکن جو خواب شفاف ہوتا ہے وہ اٹھنے کے بعد بھی یاد ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اگر اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو وہ تکرار ہوتا ہے. آج کی رات میں خواب دیکھا، ہم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی رات وہی خواب آ گیا، ہم نے کہا یہ تو معاملہ خراب ہے، پھر اس کے بعد تیسری رات بھی خواب آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ کو اس کے اندر میسج دیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے اندر ہم یہ بات کریں گے جو میمونہ صاحبہ نے بیان فرمائی کہ اچھے افراد سے، نیک افراد سے، صالحین سے اپنے خواب کو ڈسکس کیا جائے، اور جس طریقے سے کتاب کا بھی حوالہ دیا ابن سیرین کا، اور اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اسپیشلٹی ہے، اور اسی طریقے سے یہی اسپیشلٹی ابن سیرین کے اندر اور دیگر افراد کے اندر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عفت کا خیال رکھا، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھا، حیا اور شرم کا مظاہرہ کیا. اور کہتے ہیں کہ یہ اگر کسی کے اندر بعتم موجود ہو صفت، اس کو پھر تعبیر و خواب کا علم حاصل ہوتا ہے. تاکہ بھائی یہ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ پاک نے جو وہ لوگ جو کہ مردے دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں ان کو کوئی طریقہ دیا ہوا ہے کہ وہ آ کے کمیونیکیٹ کر سکے وایا خواب؟ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے خواب ہیں. مثال کے طور پر دو بھائی تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر حج واجب تھا لیکن حج نہیں کیا تھا، دوسرا انتظار کرتا رہا شاید خواب میں آ جائے، خواب میں آ جائے. ایک عرصے تک خواب میں نہیں آیا. پھر جب وہ خواب میں آیا تو دیکھا کہ وہ بہتر جگہ پر ہے. سوال کیا کہ آپ کیسے بہتر جگہ پر ہیں، آپ کا تو حج نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ ویسے تو میں سختی کے اندر تھا، لیکن چونکہ میری نیابت میں کسی اور نے حج کر لیا، اس کے بعد جا کر مجھ پر سے یہ سختی ختم ہوئی ہے اور میں اب نجات کے راستے پر آ گیا ہوں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب گزرے ہوا کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ آتا ہے خواب میں اور اس کو پروردگار اجازت دیتا ہے کہ تم جاؤ اپنے عزیزوں کے خواب میں اور جا کر بیان کرو. اور یقیناً تعلق ہوتا ہے، جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے کتنی ارواح ہوں گی جو ہمارے درمیان موجود ہوں گی، ہمیں نہیں اندازہ ہے. اور اگر ہماری باطنی آنکھیں کھل جائے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو موجود ہیں. لیکن ہمیں یہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے کبھی کبھار ان ارواح کو بھی دیکھ پاتے ہیں. ہاں، کیونکہ وہ انرجیز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ انرجیز ہم محسوس کرتے ہیں. اچھا، کیسے برا خواب نہیں بتانا چاہیے یا پھر اچھا خواب بھی کہتے ہیں کہ نہیں بتانا چاہیے؟ دیکھیے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ یہی تو ہے کہ اس خواب کا، یعنی 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند سجدہ کر رہا ہے، تو یہ تو جو بھی سنے گا اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی، بھلے وہ عالم ہو یا نہ ہو، کہ یہ کوئی بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کرنے جا رہے ہیں. پہلے ہی وہ حسین تھے، پہلے ہی وہ والد کے لاڈلے تھے، اس پر وہ یہ خواب بتاتے اپنے بھائیوں کے سامنے تو وہ حسد کرتے. تو والد نے کہا ہی یہی کہ اب ان کو مت بتانا. تو یہ جو اچھا خواب نہ بتانا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے. ایک تو نظر بھی لگ سکتی ہے، حسد بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ خواب کی تعبیر آئے، اب وہ خواب کی تعبیر کب آتی ہے؟ 40 سال کے بعد. ٹھیک ہے، اب 40 سال کے بعد جس خواب کی تعبیر آنی ہے، 40 سال پہلے اس کا حسد تو ہو سکتا ہے، اس کی نظر تو لگ سکتی ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کے خواب تو سچے ہوئے. ہم آپ جیسے لوگوں کے خواب کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ باوضو سوتے ہیں، اگر آپ ذکر کرتے کرتے سوتے ہیں، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو میسج دے دیتے ہیں کسی فرشتے کے ذریعے، اور وہ فرشتہ کبھی گزرے ہوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی اچھے خواب کی صورت میں آتا ہے، اور ایک طریقہ وہ بھی ہے جو ہمیں قبر میں محسوس ہوگا، اور وہ ہے کہ جنتی کو نظارے دکھائے جائیں گے گویا کہ وہ جنت میں ہے. تو ایک خواب کی سی کیفیت ہوگی پروجیکٹر کی طرح کہ لوگ سارے اس میں ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور وہ فیل کرے گا کہ وہ خود بھی ان میں ہے. اسی طرح جو جہنمی ہے اسے جہنم کے نظارے دکھائے جا رہے ہوں گے، لوگ چیخیں مار رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، جھلس رہے ہیں اور کرا رہے ہیں، اور اس کو فیل ہوگا وہ بھی اسی میں ہے. تو وہ اس میں وہ تکلیف محسوس کرے گا. اس کا مطلب ہے خواب میں آگ دیکھنا. اسی طرح سے خواب میں کچھ چیزیں ہیں جو علامت ہیں، جیسے آگ ہے، پانی ہے کامیابی کی علامت ہے، اڑ رہے ہیں آپ کامیابی کی علامت ہے. ایسے کچھ اشارے ہیں، وہ پھر آپ صرف نیک لوگوں کو یا علماء کو یا صالحین کو یا اپنے مخلصین کو بتا سکتے ہیں.
वालिदैन और असातिज़ा को छोड़ के आपका मुखलिस बेलौस कोई भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात। अच्छा मुझे बताएं, एक अभी आस मध्य नकी में हमें एक सवाल आया है। फैसल नामी शख्स है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो मछली पकड़े थे, उन्होंने जैसे मछली पकड़ी वो उनके हाथ से निकल गई। उन्होंने कहा फिर मैंने उसको दोबारा पकड़ने की कोशिश की, मैं उसको नहीं पकड़ पाया। कहते मेरे पूरे ख्वाब में मैंने इसी में था कि मैं इसको पकड़ना चाह रहा था और वो मेरी दस्तरस से बाहर थी। तो इसकी और ये फजर के बाद उनको ख्वाब है, इसका क्या मानी हो सकता है? देखिए मैंने पहले अर्ज़ किया था, रहमानी ख्वाब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होते हैं उसमें कभी कभी वार्निंग भी होती है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस ख्वाब में बता रहे होते हैं कि आप ये काम ना करें। कभी कभी मुबश्शिरात होती हैं कि आकी बशारतें दी जा रही होती हैं कि आप उसमें तसल्ली तशफ़ी हो जाए। कभी कभी ये ख्वाब नफसानी होते हैं, नफ्सियात में मामला इस तरह हम किसी काम में उलझे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। हम कभी कभी हम जैसे कह रहे हैं इस्तिखारा, जी साथ हम ख्वाब में इस्तिखारा ख्वाबों में इस्तिखारे से भी वो कर देते हैं, जोड़ देते हैं जी। उसमें कुछ लोगों को इस तरह की ख्वाब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इस्तिखारा का मतलब होता है खैर तलब करना, उसमें भी यही होता है इत्मीनान क़ल्ब। अच्छा इसमें वैसे हर बंदे को ख्वाब आ सकता है इस्तिखारा करके सोने के दिन में ख्वाब देखें? हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हमारे पास जो आते हैं वो कहते हैं भाई हम तो 10 दिन से कर रहे हैं इस्तिखारा, हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, ना हमें कोई हरा नज़र आया ना कोई काला नज़र आया, कुछ भी नज़र ही नहीं आया। तो उसमें ये होता है इत्मीनान क़ल्ब। जिस तरह आपको अर्ज़ किया नफ्सियाती मामलात में हम उलझे हुए, रिश्ते के हवाले से उलझे हुए, कारोबार में बिज़नेस पार्टनर हैं तो मुझे इससे करना चाहिए उससे करना चाहिए और मैं बहुत उलझाव का शिकार हूँ। तो फिर इस तरह के ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं। जैसे बात की पानी की कामयाबी, लेकिन वो मछली नहीं कर रही है, अब वो क्योंकि सुन चुका है, अज्यूम कर चुका है, तो इस तरह निकल रही होती है। इस तरह के जो भी ख्वाब हो वो किसी अच्छे जो साहिब राय आलिम होते हैं उनसे जाके डिस्कस ज़रूर करें, ताकि वो जो इंटरनल तौर पे जो परेशान है, जो तकलीफ है वो ख़त्म हो जाए। हमेशा हर चीज़ उस तरह नहीं होती। मिसाल के तौर पे किसी को ख्वाब में दूध नज़र आता है, ठीक है ना, अब अहादीस में ये है कि दूध का ख्वाब जो है वो नेक बख्ती की तरफ होता है, मगर अब ये देखा है उसकी कंडीशन क्या है। जैसे इमाम सिरीन के हवाले से बात की जा रही है, उनको इस तरह के एक शख्स आया, एक ही ख्वाब बयान किया, आपने फरमाया इसकी ताबीर ये है। अगला शख्स आया, उसने तकरीबन वैसे ही मिलता जुलता ख्वाब बयान किया, तो फरमाया इसकी ताबीर ये। तो जो 7 लोग बैठे उन्होंने कहा हज़रत आपने उसको ये ताबीर दी और इसको ये ताबीर दी। अच्छा बंदे पे भी डिपेंड करता है। हाँ, फरमाया इसलिए कि वो नेक था उसकी ताबीर ये है और ये गुनाहगार इसके लिए वार्निंग, इसके लिए ताबीर ये है। इसका मतलब है हम अननोन बंदे को तो ताबीर नहीं दे सकते क्योंकि हम उसका कैरेक्टर नहीं जानते, उसका किरदार नहीं जानते। मतलब ये होता है जो अहले इल्म होते हैं, अहले राय होते हैं, अहले बसीरत होते हैं, वो कम से कम अपनी रूहानी बसीरत से जज भी कर रहे हैं। नूर में मुझे बताइए ये लोग नेट से कैसे ताबीरें निकाल लेते हैं? आजकल लोग ख्वाब देखते फौरन जाके गूगल चाचू के पास जाके कह देते हैं हमने ये ख्वाब देखी है। देखिए मसला मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी एक मामला इस तरह का है कि जो इज्तमाइयत है ना मिल्लत इस्लामी की, उसको भी तोड़ी जा रही है, इनफरादियत को ख़त्म किया जा रहा है। फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान ने कहा हमें फ़िज़िकली तौर पे उलमा से रब्ता रखना होगा। हम उलमा के पास जाएंगे, उनकी सोहबत होगी। जिस तरह बात की है बहुत सारी चीज़ें हैं हमें नज़र नहीं आती, यहाँ ऐसे ही चल रहा है, नज़र नहीं आ रहा, महसूस हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही मगर महसूस होती है। जब आप किसी अहले नज़र के पास बैठते हैं तो उनकी रूहानियत से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। कभी कभी हमने ये भी सुना कि अल्लाह वालों के साथ बैठने से जो इंसान का दिल होता है वो नूर से मुनव्वर हो जाता है, उसमें जो सख्ती होती है वो ख़त्म हो जाती है। सही। एबटाबाद से कॉलर हमारे साथ असद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी असद भाई क्या पूछना चाहेंगे? मैंने अक्सर ख्वाबे में अपने आप को मरा हुआ देखता हूँ, तो ख्वाब से ज्यादातर मैं बिच्छू में सांप को देखता हूँ, तो मैं बता दें। अच्छा ठीक है, ताकि भाई वो कह रहे हैं कि मैं अक्सर ख्वाब में अपने आप को मरा हुआ देखता हूँ, फिर मैं बिच्छू और सांप वगैरह को भी देखता हूँ। ये है कि एक तो इसकी ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ समझ में आ रही है उसकी तरफ भी इंसान मुतवज्जह रहे, अपने आप मुहासबा करे और चेक करे कि क्या कोई ऐसा काम तो नहीं है कि जिसका अंजाम आखिरत में इस तरह के अजाब से है, और अगर नहीं है तो फिर उसमें परवाह करने की कोशिश ना करे और ये ना समझे कि मैं जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ और मैं परेशान हो जाऊँ कि भाई ये मुझे नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी आक़िबत ख़राब है, जबकि मैं नमाज का भी पाबंद हूँ, रोज़े का भी पाबंद हूँ, हज ज़कात खुम सारी चीज़ अदा करने वाला हूँ, फिर भी मुझे ये चीज़ आ रही है। तो फिर उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिस तरीके से यहाँ पर डिस्कस भी हुआ कि शैतान की तरफ से होती है, परेशान कर रही होती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं थी, बड़ी मुश्किलात थी उनको, और उसमें फिर लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए कि ए अय्यूब तुम अपने आप को नबी कहते हो, अगर नबी होते तो तुम अपने आप से ये सारी तकलीफ़ें दूर कर सकते होते। तो ये भी अपने आप को उस मंजिल पर महसूस करे कि अगर मैं परवरदिगार की इताअत और बंदगी के रास्ते में हूँ, इसके बावजूद मुझे ख्वाब आ रहा है, तो यकीनन शैतान मुझे मायूस करना चाह रहा है।
یہ شیطان مجھے بندگی کے راستے سے روکنا چاہ رہا ہے اور مجھے غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے. اور جس طریقے سے ابھی مفتی نور رحمانی صاحب نے بات کی کہ انسان علماء کی اور اولیاء کی خدمت میں جائے, تو ایک اور اس کے اندر میں تھوڑا سا تکمیلے کا اضافہ کروں گا کہ خود اچھے ولی کا ملنا اور حقیقی ولی کا ملنا بھی آسان کام نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں جس طریقے سے خالص دوست ملنا مشکل ہوتا ہے, اسی طریقے سے خالص ولی ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بڑے نادروں میں نادر افراد ہوتے ہیں کہ جن سے خواب بیان کیا جائے تو وہ ایگزیکٹ آپ کو تعبیر بیان کر سکیں. اور حتیٰ میں اپنے پرسنل تجربے کی بات کروں تو بہت سارے افراد کا ہم نے نام سنا ہوا ہے, بہت ساروں کی خدمت میں جانے کا موقع ملا ہے, لیکن بہت کم افراد ایسے تھے کہ جن سے ہم نے جو سنا تھا ویسے ہی ان کو پایا ہے. بہت کم افراد تھے. تو عام عوام کے لیے کیسے پاسبل ہوگا؟ وہ تو بیچارے ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھتے ہیں فلاں بابا کا نام لکھا ہے, فلاں عامل کا نام لکھا ہوا, چلو ان کے پاس چلے جاؤ, اور وہ پھر ان سے بہت زیادہ لوٹتے ہیں اور کوئی ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو میں اس کے اندر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہلے کسی کو مخلص پائیں, ان سے معلوم کریں کہ مجھے کن کی خدمت میں جانا چاہیے اور ان کے پاس جا کر معلوم کریں. بالکل. اچھا, ایک اور سوال آیا, میں نور بھائی آپ کے پاس بھی ہوں گی. آسمہ دینا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو, اکثر خواب میں اپنے آپ کو سفر کرتا ہوا دیکھتا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خواب میں سفر علم ہے. آپ حدیث شریف ہے نا کہ ہر سفر علم ہوتا ہے, ہر سفر میں آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. خواب میں جیسے سانپ بچھو جو ہے, کوئی بھی درندہ دیکھنا دشمن ہوتا ہے, فوراً صدقہ دے دینا چاہیے, اور جیسے بھائی نے کہا اپنے اعمال پہ اپنا محاسبہ کر کے توبہ بھی کر لینی چاہیے. خود کو مرا ہوا دیکھنا نارملی یہ ہے کہ آپ اس میں کیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ جاننے والوں کو مردہ کہا ہے. تو انہیں کہیں کہ اپنے علم کی طرف توجہ کریں, اپنا علم بڑھائیں, اپنا علم حاصل کریں, اور ویسے بھی اگر خود کو مرا ہوا دیکھیں تو عمر بڑھتی ہے. سمیرہ ہمارے ساتھ کالر ہے کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر, رمضان مبارک. سمینہ کیا سوال ہے آپ کا؟ خیر مبارک آپ کو. بس میں اپنا خواب بتانا چاہتی ہوں. میں 20-25 سال سے ایک خواب دیکھتی ہوں, مختلف وقتوں میں, 6 مہینے سال میں, لیکن دیکھتی ہوں. وہ یہ کہ میں بھاگ رہی ہوں. اس میں مجھے جو ہے انڈر کنسٹرکشن جو بلڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں, سمندر بھی ہے, دریا بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, کھیت کھلیان بھی. بس مجھے کوئی مارنے آ رہا ہے, اور وہ جو مارنے آ رہا ہے وہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کون ہے. ایک دفعہ اس خواب میں نے دیکھا تھا کہ کالے کا, اس کا منہ نہیں دیکھا تھا, اس کے ہاتھ میں چھرا ہے اور وہ اس نے اپنی پیٹھ کی طرف رکھا ہے. وہ مجھے ایسے پکڑ کے نا میری پیٹھ میں چھرا گھوم رہا ہے. اچھا, پھر اسی دوران میں نے دیکھا ایک شیر آیا ہے جس پہ میں بیٹھ گئی ہوں, اور میں بیٹھ کے, اور بارش شروع ہو گئی ہے, بہت تیز بارش شروع ہو گئی ہے. تو یہ خواب ایسا خواب ہے جو مجھے, اور 90% جب میری آنکھ کھلتی ہے نا, میں آپ کو غلط بیانی نہیں کر رہی, فجر ہونے والی ہوتی ہے. تو اور میں 2-3 دن تک اس خواب کی وجہ سے نا بہت ڈسٹرب رہتی ہوں, اور میرا پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے اور بھاری ہو جاتا ہے. بالکل ایسا بھاری ہوتا ہے کہ مطلب آنکھ کھولنے کے لیے جب میں آنکھ کھولنے کی کوشش کرتی ہوں تو آنکھ نہیں کھلتی, میں ہل نہیں پاتی. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھ پہ منو ٹنو وزن ڈال دیا ہے, اور بڑی مشکل سے جب آنکھ کھلتی ہے نا جیسے خواب سے جاگنے کے لیے, تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری آنکھ کھل جائے, ورنہ جیسے سمجھے ختم ہو گئی. اکثر ایسے خواب ہوتے ہیں. بالکل. نور بھائی کیا کیا پہلے جو خواب تھا جو بات کر رہا تھا, جس کا تقریباً نہیں بتایا تھا, دیکھیں اس خواب میں یہ کہ ایسا کچھ شخص جو اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھے یا بار بار مرتا ہوا دیکھتا ہو یا کوئی نقصان دیکھ رہا ہو, تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کوئی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس میں آپ سورہ رحمان پڑھیں. جب آپ سورہ رحمان پڑھیں گے تو تسلی و تشفی ہو جائے گی. جس طرح میں نے پہلے عرض کہا کہ آپ علماء کرام, اولیاء کامی اور اولیاء اللہ جو در حقیقت علماء حق ہیں اور عالم باعمل ہیں, آپ عالم باعمل کی صحبت میں بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو آپ کے معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. اب اس طرح یہ بہن کا خواب ہے, یا بہت سارے اس طرح لوگ جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, کچھ چیزیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے, گھبراہٹ, بے چینی. خود انہوں نے کہا کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص آیا تھا کہ رسول اللہ میری گردن کسی نے کاٹ دی, تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم آئندہ کسی کو نہیں بتانا. جس طرح نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ تو تکا دیں. آپ ایسا شخص اپنا حساب ضرور کر لیں. آپ کسی کو 10 سال سے خواب آ رہے ہیں, 15 سال سے آ رہے ہیں, یہ بقول ان کے کو 25 سال سے آ رہے ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا حسار یہ ہوتا ہے 11 مرتبہ آیت الکرسی, 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ سورہ قریش, 11 مرتبہ سورہ کوثر,
11 مرتبہ سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ 11 مرتبہ کم از کم 11 دن پڑھ لیں. تو شیطانی اگر معاملات ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیطانی حصار کے اندر بندہ آ جاتا ہے کچھ بدعمالی کی وجہ سے یا کسی شیطانی معاملات کی وجہ سے، تو اگر یہ 11 دن تک یہ حصار کرتا رہے گا، آیت الکرسی چلتے اٹھتے بیٹھتا رہے گا، باوضو رہے گا، تو انشاءاللہ شیطانی حصار سے اس کا جو حصار ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کو دلی طور پہ اطمینان قلب ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا مجھے تقی بھائی مجھے بتائیں، اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا رسول پاک کو یا معصومین کو دیکھا ہے، تو کیا سچ میں وہی ہوتے ہیں یا پھر ایگزیکٹلی ہمارے دماغ وہ چیز کو بنا رہا ہوتا ہے؟ جی، اس کے اندر بہت سارے لوگ دعویٰ کرنے والے تو ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو سچے افراد ہوتے ہیں اور انہوں نے واقع دیکھا ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہ ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے کہ بھائی جو تم سنا رہے ہو لگتا نہیں ہے، بڑا مشکل ہے کہ تم نے دیکھا ہو. ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا ہے اس کے شواہد و قرائن سے یہی لگتا ہے کہ وہ حضور سرور کائنات کی تصویر مبارک ہے، تمثال مبارک ہے، یا مولا متقیان کا، امام حسین کا، امام حسن کا اور باقی ہستیوں کا ہے. تو وہ ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. اور عام طور پر روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ شواہد و قرائن سے جب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہستی ہیں تو وہی ہستی بھی ہوتی ہے، اور انہی کی طرف سے کوئی تعلیم یا تو دی جا رہی ہوتی ہے یا بشارت دی جا رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو بھائی نے سوال کیا، جو بہن نے سوال کیا تھا کہ ایسے خواب آ رہے ہیں 25 سال سے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک چھوٹے سے نسخے کا ہم اظہار کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایک کاغذ پر شیاطین کے نام لکھ کر وہ اس کاغذ کو جلائیں اور اس کا دھواں اپنے گھر میں پھیلائیں. شیاطین یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اور یا تو ابھی تک جتنے بھی ظالمین اور باطلین گزرے ہیں ان سب کے نام کو لکھیں. مثال کے طور پر ابلیس، فرعون، نمرود، جی اس طریقے سے ان سب کے نام کو لکھ کر پھر اس کا جو دھواں ہے اس کو گھر میں پھیلائیں، تو جو شیطانی جنات ہوں گے وہ پھر یہاں سے اٹھ جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو شفا حاصل ہوگی. یہ مجھے بتائیں، جو لوگ جھوٹا خواب میں، اکثر بہت سے ایسے لوگ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو خواب میں دیکھا تھا اور مجھے اتنی پاک ہستیوں کا نام لگے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کر دو. جیسے کچھ پرانے بزرگ ایسے ہوتے تھے کہیں پہ رشتہ بھی کرنا ہوتا تھا، کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی، بیچنی ہوتی تھی، تو کہتے تھے ہم نے خواب میں ان کو دیکھا ہے. تو جھوٹے خواب بتانے والوں کے لیے کیا پھر حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو یہ مجال نہیں کہ وہ میری صورت بنا سکے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا خواب بیان کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. یعنی اور ایک اور جگہ بھی اسی طرح کی روایت ہے ملتی جلتی ہوئی کہ جھوٹا خواب بدرجہ شرک تک گناہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے، یہ جو لوگ بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کر اور خود اس طرح کے دعوے یا یہ کرتے ہیں، خواب میں دیکھا تو تمہیں حکومت ملے گی، ایسی بہت ساری چیزیں. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی جرات اور وہ ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. کوئی نہیں، اس کی بخشش نہیں ہے. کوئٹہ سے کالر ہمارے ساتھ ہیں جمیل. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمیل بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں شبیر احمد بات کر رہا ہوں. اچھا شبیر احمد، جی جی. ہمارے ساتھ جو ہے 85 days پہلے جو ہے وہ بات پا گئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے جو ہے وہ مختلف میرے گھر والوں نے انہیں خواب میں دیکھنا شروع کیا. تو زیادہ تر جو خواب ہیں ان جو ہے یہ اس طرح سے وہ آ رہے تھے کہ مطلب کافی خوش نظر آ رہے تھے اور کافی جو ہے وہ مطلب باغات میں گھومتے ہوئے خواب میں نظر آ رہے تھے. تو اس حوالے سے مجھے پوچھنا تھا کہ آپ ذرا کہیں بتا دیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. اچھا شبیر بھائی، آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا جو کہ دنیا میں نہیں رہے اب؟ جی وہ تقریباً 40 دن پہلے فوت ہو گئے. اچھا. اور میرے مختلف اچھا ٹھیک ہے تو بڑا ویسے پیارا خواب لگ رہا ہے. وہ کہہ رہے باغوں میں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا 40 دن ہو گئے ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئے ہوئے، اور اکثر ہاں وہ اپنے فادر کو دیکھتے ہیں خواب میں کہ وہ کبھی باقی فیملی ممبرس کو دیکھتے ہیں کہ وہ باغ میں گھوم رہے ہیں، وہ اچھی جگہ پہ ہیں. میرے خیال سے اف آئی ایم ناٹ رانگ ان کی ڈسٹورشن تھی. جی دیکھیں اب الحمدللہ اچھی یہ خواب اچھا سائن ہے ان کے لیے. ماں انہیں چاہیے کہ اپنے والد صاحب کے لیے اصالِ ثواب کرتے رہیں، سورہ مزمل پڑھتے رہیں، خاص طور پہ سورہ ملک پڑھتے رہیں، اور جو ان سے ہو سکتا ہے وہ عبادات کرتے رہیں. سیکنڈ یہ کہ ایسے جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں وہ ضرور کام کریں. ہمارے یہاں جہاں جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پانی کا انتظام کروا دیں. ابھی گرمی بہت زیادہ ہے، اور جہاں درخت لگ سکتے ہیں 50-100 درخت ایک عام انسان لگا سکتا ہے. اس طرح غریب یتیم بچوں کے حوالے سے ان کی کفالت کر لی جائے اور ان کو اپنے والد یا والدہ کے نام سے منسوخ کر دیا کہ اس کی کفالت. یہ وہ کام ہے کہ جو صدقہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہمیشہ چلتا رہے گا.